بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرتے ہوئے صحافی ہمارے بہت ہی پیارے دوست غلام مرتضیٰ باجوہ اپنے کالمز لکھتے ہیں، منسلک ہیں ایک نیوز ایجنسی کے ساتھ۔ یہاں پر ہم تذکرہ کریں گے کہ ان کا جو کالم آتا ہے ایوان اقتدار سے۔ غلام مرتضیٰ باجوہ نوجوان ہے، ٹیلنٹڈ ہے، محنتی ہیں اور ان کا تعلق بھی سیالکوٹ سے ہے۔ وہ اپنی کوششیں کرتے رہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر جس طرح کی برائیاں پھیل رہی ہیں، پھیل چکی ہیں اور مزید اس کے خدشات ہیں، اس کی روک تھام کے لیے اپنے کالمز میں اگر کوئی فرد واحد ایک آدمی کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، اس کو بے نقاب کرتا ہے، اس کے بارے میں لکھتا ہے، تو اس طرح ہمارے صحافی بھائی جو کالمسٹ ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی نشاندہی بر وقت اس شخص کی کریں جب وہ گورنمنٹ ملازم ہو اور اپنے جرائم سے اس کے ہاتھ رنگے ہوں، تو اس وقت اس کو قابو کرنا، کنٹرول کرنا اور اس سے پیسہ نکلوانا نہایت آسان ہوتا ہے اور اس کی نشاندہی سے مزید ملک کے خزانے بچ سکتے ہیں۔ یہاں پر آج ان کے میں کالم دیکھ رہا تھا، ویسے تو بے شمار اخبارات میں آج چھپا ہے یہ کالم، تو اس کالم میں انہوں نے نشاندہی کی ہے آج ٹیکس کے حوالے سے۔ اس کا عنوان ہے بہترین ٹیکس نظام ملک کی خوشحالی کا ضامن، پھر رکاوٹیں کہاں ہیں؟ جی ہاں، رکاوٹیں تو بے شمار ہیں، بہت جگہ پر ہیں۔ تو ابھی حالیہ وزیر اعظم پاکستان نے ایف بی آر کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں جو خدشات تھے ایف بی آر کو انہوں نے وزیر اعظم کی خدمت میں گوشوار کیے، اور جو وزیر اعظم کو پرابلمز دکھائی دیتی تھی خصوصاً تاجر برادری کے حوالے سے کہ ان کے اندر بہت بے شمار ایسے پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے وہ کھل کے کام نہیں کر پاتے، اور بیرونی جو ممالک سے ہمارے انویسٹرز آتے ہیں پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، پاکستان میں پیسہ لگا کر انڈسٹری چلانا چاہتے ہیں اور ملیں فیکٹریوں کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ان کو بھی بہت سارے مسائل وہاں پر دکھائی دیتے ہیں۔ چونکہ وہ آتے تو ہیں، اس کے بعد ان سے طرح طرح کی ڈیمانڈز بھی کی جاتی ہیں، تو شاید ان کو ماضی میں بہت مشکلات تھی، لیکن موجودہ وزیر اعظم عمران خان کی جو انتھک محنت کوشش کے ساتھ پاکستان ایک سال 1.5 سال کے اندر ایک سمت کی طرف جو رواں دواں ہے، امید کی جاتی ہے کہ آنے والے اگلے 2020 کے اندر یا 2021 میں پاکستان انشاءاللہ نہ کہ خطے میں پوری دنیا میں مثالی ملک ہوگا۔ یہاں پر ہم بات کر رہے تھے غلام مرتضیٰ باجوہ کے اس کالم کی، تو انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ مسئلے کو ہائی لائٹ کیا، اور اس کے اندر بہترین ٹیکس نظام ملک کی خوشحالی کا ضامن، پھر رکاوٹیں کہاں ہیں؟ رکاوٹیں تو ہیں، جیسے ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا، اس میں انہوں نے لکھا پاکستان سمیت دنیا کا کوئی بھی ملک ٹیکس وصول کیے بغیر قائم نہیں رہ سکتا، کیونکہ کسی بھی مملکت اور ریاست کو ملکی انتظامی امور چلانے کے لیے مستحقین کی امداد، سڑکوں، پلوں، تعلیمی اداروں کی تعمیر، بڑی نہروں کا انتظام، سرحد کی حفاظت کا انتظام، فوجیوں اور سرکاری ملازمین کو تنخواہیں دینے کے اور دیگر ہمہ وقت جہت جائز اخراجات کو پورا کرنے کے لیے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ٹیکس وصولی سے پوری کی جاتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس وسائل کو پورا کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روشن دور میں بیت المال کا ایک مربوط قائم نظام تھا، اور اس میں مختلف قسم کے اموال جمع کیے جاتے تھے۔ جی ہاں، جیسے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی یہ تمام چیزوں کا آغاز بہت خوبصورتی کے ساتھ ہو چکا تھا، اور اس پہ جو اس وقت پیش رفت تھی، لوگوں کو جو مستحق جو لوگ ہوتے ہیں ان کو تلاش کرنے میں بہت مشکل آتی تھی، کیونکہ انصاف کا پیمانہ اتنا زیادہ تھا کہ لوگوں کو بر وقت انصاف مہیا کیا جاتا تھا، اور ان کے انصاف ان کے دروازے پہ ان کو پرووائڈ کیا جاتا تھا۔ موجودہ صورتحال میں دیکھیں تو انصاف کے حوالے سے لوگوں کو بہت ساری مشکلات دکھائی دے رہی ہیں۔ اس طرح اگر ہم اس کا جو اگلے پیرے میں جاتے ہیں، اب جس چیز سے لوگ پریشان ہیں اس کا سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ ٹیکس کس بلا کا نام ہے، جس سے ہم پاکستانی اتنا گھبراتے ہیں کہ دراصل ٹیکس کی کسی بھی ریاست میں رہنے والے شہری کی ریاست کے ساتھ مالی تعاون کا نام ہے، جس کے تحت وہ اپنی انکم یا بزنس اور نفع نقصان پر
اپنی گڈس اور سروس پر ادا کرتا ہے، بس اس سے زیادہ ٹیکس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہر شہری کی ذمہ داری ہے جس کو ادا کرنا ہوگا، اس لازمی ادا کرنا ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں ایڈوانس ٹیکس اور ہولڈنگ ٹیکس کیا ہے، کس بلا کا نام ہے۔ یہاں پر بڑے خوبصورتی سے انہوں نے بتایا ایڈوانس ٹیکس اور ہولڈنگ ٹیکس ایک چیز کے دو نام ہیں۔ جی ہاں، ایک چیز کے ایک پکچر، اس کے دو رخ ہے۔ اس پہ ہم اگر بات کرتے ہیں یعنی کہ ان میں سے کوئی فرق نہیں ہے۔ ایڈوانس ٹیکس سیلز اور خریدار دونوں کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ مثلا اگر آپ کوئی پراپرٹی خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں، دونوں صورتوں میں آپ کو ایڈوانس ٹیکس ادا کرنا ہوتا ہے۔ ایف بی آر کی زبان میں سیلز ایڈوانس ٹیکس پر ایڈوانس ٹیکس 236C کہلاتا ہے، جبکہ ایڈوانس پر 236K کہلاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایڈوانس ٹیکس کب ادا کیا جاتا ہے؟ کوشچن مارک ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایڈوانس ٹیکس پراپرٹی کے منتقلی کے وقت ادا کیا جاتا ہے، لیکن بجٹ 2019 کے تحت سیلز پر ایڈوانس ٹیکس کی مدت 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کر دی گئی ہے، یعنی کہ یہ ٹیکس خریدنے کے 5 سال کے بعد ٹیکس کی شرح 0 ہو جائے گی۔ گین ٹیکس سے مراد کیا ہے؟ اس کے نام سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے، جو بھی گین یعنی کہ حاصل کرنا۔ ہم کہتے ہیں کسی چیز کو گین کرنا چاہتے ہیں اپنے ٹاسک کے تحت، تو اس کو کوئی اہداف ہوتے ہیں اس کو حاصل کرنا، تو اس میں اس پر ٹیکس دیں گے۔ گین ٹیکس پر پراپرٹی میں جو بھی نفع آپ نے گین کیا ہے، جو نفع حاصل کیا ہے، اس کو ریٹرن فائلنگ کرتے وقت ایف بی آر کو ادا کرنا ہوگا۔ اب گین ٹیکس کتنے منافع پر کتنا دیا ہوگا، دینا ہوگا، اس کے لیے مختلف سلپس بنائے گئے ہیں۔ اس کے لیے مختلف چیزوں کو سامنے رکھا گیا ہے، جس میں 50 لاکھ اگر گین کیا گیا ہے تو اس پر 5% گین ٹیکس لاگو ہوگا۔ اسی طرح 5 کروڑ پر 10%، اسی فارمولے کے تحت گین چارجز سامنے آئیں گے۔ آخر میں ایک مثال کے ذریعے بات کرنا آسان کر دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر میں نے پراپرٹی 50 لاکھ کی خریدی، 2 سال کے بعد پراپرٹی 75 لاکھ کی ہو گئی، اور اب میں جب اس کو بیچنے جاتا ہوں تو میں نے اپنی پراپرٹی 25 لاکھ کا منافع کمایا اس کے ذریعے۔ اب مجھے اس سے 25 لاکھ کا جو 5% گین ٹیکس 1,25,000 روپے ادا کرنا ہوگا۔ چونکہ یہ پراپرٹی بیچ رہا ہوں تو اس پر وہ ہولڈنگ ٹیکس 1% دینا ہے، تو 75 لاکھ کا 1% 75,000 ہو گیا، تو کل ملا کر 1,25,000 گین ٹیکس، 75 ایڈوانس ٹیکس، ٹوٹل 2.5 لاکھ کی رقم ادا کرنے ہوں گے۔ تو اس کی لم سم اماؤنٹ جو ہے وہ 2.5 لاکھ کے قریب ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ اس میں ہم نے جو پروفٹ گین کیا ہے، جو حاصل کیا ہے، منافع جو ہمیں ملا ہے، اس بیس کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ اس کو ہم ایڈ کر کے تو آپ کا جو تھوڑا سا ٹیکس بڑھتا ہے، اگر آپ دیانتداری ایمانداری کے ساتھ اپنا ٹیکس ادا کر دیتے ہیں تو اس سے حکومت کے بہت سارے مسائل حل ہونے شروع ہو جائیں گے۔ تو آگے چلتے ہیں، ہم اس سلسلے میں سیاسی اختلافات سے ہٹ کر دیکھیں تو چیئرمین ایف بی آر سمیت تمام افسروں اور عملے کی کارکردگی پر کوئی شک نہیں، جنہوں نے دن رات ٹیکس وصولی کے لیے آگاہی مہم، سیمینار سمیت تمام ذرائع استعمال کیا اور کر رہے ہیں تاکہ لوگ ملک کی ترقی کے لیے ٹیکس ادا کریں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر بھی عوام میں ٹیکس کے حوالے سے خوف کیوں پیدا ہو جاتا ہے، ٹیکس جمع کروانے کے لیے رضامند کیوں نہیں ہوتے؟ یہ سوچنے والی بات ہے، اس پر ہم غور کرتے ہیں۔ تو ٹیکس کے حوالے سے صرف اور صرف لاہور کی بات کی جائے تو محکمہ مال، محکمہ کوآپریٹو پنجاب کا ٹیکس وصول میں اہم کردار ہے۔ ان دونوں محکموں کے کئی افسران پریشان ہیں، لیکن ٹیکس ہدف میں ناکام کیوں ہو جاتے ہیں؟ ماضی گواہ ہے کہ جب بھی کسی ثبوت کی بنا پر حکومت نے کرپٹ عناصر کے خلاف کارروائی کے لیے حکم جاری کیا تو وہ ریکارڈ نظر آتش ہو گیا۔ جی ہاں، ہم نے ماضی میں بے شمار ایسی ایگزامپل دیکھی ہیں، ایل ڈی اے پلازا ہو یا ضلع کچہری کے اندر واقعات ہیں، مختلف جگہ پہ مختلف اداروں میں، حالیہ سندھ میں بھی کئی اداروں میں آگ لگی، کراچی میں بھی، تو یہ چیزیں کافی جگہ پر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ان کی بات بالکل درست ہے باجوہ صاحب کی کہ وہ ریکارڈ کو ہی وہاں پر جلا دیا جاتا ہے، اس کے ثبوت غائب کر دیے جاتے ہیں، شارٹ سرکٹ یا کوئی بھی ایشو بنا کر اس کی زد میں وہ تمام ریکارڈ کو جو ہے غائب کر دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے۔ بیسیکلی وہ اس کے
جلنے سے تو نہیں ختم ہوتا، پہلے غائب کرتے ہیں پھر اس کو جلا دیتے ہیں، تو اس کو کور کرنے کے لیے سب کچھ کیا جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، تو وہ ریکارڈ نظر آتش ہو گیا۔ اچھا، اس میں ماضی گواہ ہے کہ جب بھی کسی ثبوت کی بنا پر حکومت نے کرپٹ عناصر کے خلاف کارروائی کے لیے حکم جاری کیا تو وہ ریکارڈ نظر آتش کر دیا جاتا ہے یا ہو جاتا ہے۔ اب بھی صورتحال وہی ہے، کیوں کہ وزیر اعظم عمران خان بار بار ٹیکس نظام کی بہتری کے لیے احکامات جاری کر رہے ہیں۔ کرپٹ عناصر متحرک ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کرپٹ لوگ خود ریکارڈ آگ نہیں لگاتے، یعنی کہ یہاں پہ ان کا کہنا ہے، ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ کرپٹ عناصر ریکارڈ خود نہیں جلاتے، بلکہ چھوٹے چھوٹے کرپٹ لوگ ان کے چند روپوں کی خاطر بڑے بڑے کارنامے کر جاتے ہیں، جس سے قومی خزانے کو اربوں کا نقصان ہو جاتا ہے۔ کرپٹ عناصر کیسوں سے بری بھی ہو جاتے ہیں۔ محکمہ کوآپریٹو پنجاب میں ایک ایسا سینئر کلرک تعینات ہے جس کا نام لطیف خان ہے۔ اس کے خلاف متعدد بار کیسز بھی زیر سماعت ہیں، وہ چل رہے ہیں، ابھی بھی ان کے بہت سارے کیسز ان پہ فائل ہوئے ہیں اور عدالتوں میں چل رہے ہیں، لیکن وہ رجسٹرار کے دفتر میں حاضر تک نہیں ہوتا، بلکہ ان کے پیچھے طاقتور لوگ ہوتے ہیں، ہمیشہ پولیٹیشنز ہوتے ہیں اور ایسے بیوروکریٹس بھی ہوتے ہیں اور طرح کے جو طاقتور سرمایہ دار لوگوں کی پشت پناہی حاصل ہوتی ہے ان لوگوں کو۔ یہ جلدی ہاتھ نہیں آتے، کیونکہ ابھی ہم نے حساب کے یہ 2 سال 1.5 سال دیکھے ہیں، اس میں بہت سارے لوگوں کو پکڑا لیکن ثبوت نہیں ملتے۔ تو یہی وجہ ہے، اسی بات کی نشاندہی یہاں پر غلام مرتضیٰ باجوہ نے کی ہے کہ ان کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں، وہ رجسٹرار کے دفتر حاضر نہیں ہوتے، بلکہ متحدہ بار ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو مختلف ذرائع پیسے بھی وصول کرتا پایا گیا، لیکن نہ کہ محکمہ نے اس بات پر نوٹس لیا، نہ ہی حکومت اسے چھوٹے چھوٹے معاملات پر غور کرتی ہے جو بعد میں ثانیہ کی شکل میں سامنے آتے ہیں۔ ایسے محکمہ مال کی ہے کہ متعدد پٹواریوں خلاف کرپشن کے کیس میں زیر سماعت ہیں، لیکن حکومت خاموش ہے۔ کرپٹ پٹواریوں کے حضرات کے کیسز ختم کروانے کے لیے آخری سہارا آگ کا لیتے ہیں، وہ ثبوت نظر آتش کر کے باعزت بری ہو جاتے ہیں اور خاندان قتل در قتل ہوتے رہتے ہیں۔ یہ تو واقعات ہم نے دیکھا، یہ تو خاندان جو ہے قتل در قتل ہوتے رہتے ہیں، ایسے واقعات اسی وجہ سے ہی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس کے بعد ضرورت اس امر کی ہے کہ ٹیکس وصول کی نظام کی بہتری کے لیے محکمہ کوآپریٹو پنجاب میں عرصے سے تعینات سینئر کلرک جن پر کرپشن کے سمیت ریکارڈ میں خردبرد اور دیگر ایسے الزامات کی درخواستیں زیر سماعت ہیں، ان کو کیس کی انکوائری مکمل ہونا تھا، فارغ کیا جائے۔ یہی کرپٹ لوگ چند روپوں کی خاطر نظام کی بہتری میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں اور لوگوں میں ٹیکس کے نظام سے خوفزد کر رہے ہیں۔ ان کا کہنے کا مقصد یہاں پر یہی لوگ جو ٹیکس کے نظام میں خوف زدہ کرتے ہیں، لوگوں کو ڈراتے ہیں کہ یار ٹیکس آپ نے نہیں پے کرنا، وہ زیادہ اماؤنٹ ہے، آپ کو کچھ نہیں بچے گا، آپ کو نقصان ہوگا، آپ ہمیں کچھ لو اور دو سے فائدہ اٹھائیں، تاکہ یہی لوگ جو ہیں اس وقت ان سے اپنے پیٹ کی آگ کو پورا کرنے کے لیے وہ حرام کی کمائی کی طرف جاتے ہیں، ناجائز پیسوں کی طرف جاتے ہیں، حالانکہ وہ یہاں پہ گورنمنٹ سے تمام مراحت انہیں ملتی ہیں، بہت اچھے طریقے سے ان کی زندگی گزر سکتی۔ بدقسمتی ہے کہ وہ اس پیسے کو ہی ترجیح دیتے ہیں، تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ تو آخر میں وہ کہتے ہیں لوگوں میں ٹیکس نظام سے خوفزدہ کر رہے ہیں، اگر ایسے معاملات پر نوٹس نہ لیا گیا تو حکومت کے تمام اقدامات اور ریکارڈ نظر آتش ہوتے رہیں گے۔ تو یہ غلام مرتضیٰ باجوہ کی بات بالکل درست ہے، انہوں نے بہت اچھے انداز میں اپنا کالم لکھا جو کہ آج دنیا نیوز پیپر میں، 92 نیوز پیپر میں اور ملک کے لیڈنگ، میں کہتا ہوں سبھی پیپر تو سبھی بڑے ہوتے ہیں، کیونکہ صحافی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، نہ سینئر نہ جونیئر، یہ سب جو ہے ان کا جو فرض ہے وہ اپنا فرض ادائیگی کے ساتھ کریں اور صحیح معنوں میں اپنی خدمت کریں تو انشاءاللہ سب ایکولی میری نظر میں ہیں۔ تو وہ یہاں پر نشاندہی کر رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے کالموں کو ہم اپنے کیمرے کے ذریعے لوگوں سے زیادہ شیئر کریں، بتائیں ان کو کہ یہ اس وقت پاکستان میں جو ٹیکس کے نظام کی ہمیشہ وزیر اعظم پاکستان بار بار نشاندہی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ٹیکس ادا کریں، کیونکہ ایک وقت آئے گا اگر صحیح معنوں میں اگر 1 سے 2% سے یہ 15, 18, 20% لوگ ایک دم جم کرتے ہیں، ٹیکس پیڈ ہو جاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اس ملک میں نہ مہنگائی ہوگی، نہ بے روزگاری ہوگی، اور انشاءاللہ
پہیہ تیزی سے گھومے گا، جس سے ملک میں خوشحالی آئے گی، کیونکہ بہت سارے اس وقت اچیومنٹس ہمیں دیکھنے کو ملی ہیں۔ حالیہ دور کے اندر وزیراعظم پاکستان کی کاوش سے اس وقت 4-5 اتنی خوبصورت چیزیں ہوئی ہیں۔ آپ نے اسٹاک ایکسچینج کو دیکھا، ڈالر بھی اس وقت اس کی فلکچویشن اتنی زیادہ نہیں ہے، تو اس سے آپ کے ملکی حالات میں بہتری آ رہی ہے۔ تو خدارا آپ سب جو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، پلیز آپ اپنے جو رائٹ ٹیکس کا ہے، آپ اپنا ٹیکس ادا کریں، آپ کا جتنا ٹیکس بنتا ہے آپ دیں۔ ہم مخیر حضرات بن کر ہم پیسہ تو بہت غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اگر بات حکومت کی آتی ہے تو وہاں پر 2 پینی 3 پینی یا 4 پینی ہم دیتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ تو ماضی میں ہمیں ڈرایا اور چیزیں بھی نہ دیکھنے کو ملی کہ ٹیکس پے کر کے اتنے ریٹرن میں فائدہ نہ ہوا، لیکن اب صورتحال بدل رہی ہے، پوری دنیا کو یہ سمجھ آ گئی ہے، ہم نے بھی ان سے سیکھا ہے، ہم بھی اپنی ٹیکس کے ذریعے گورنمنٹ بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ تو خدارا آپ سب لوگ ٹیکس ادا کریں، ملک کے لیے، قوم کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، کیونکہ یہ ٹیکس ہی بہترین ایک ذریعہ ہوگا۔ آپ کے ایف بی آر کے اندر بھی یقیناً کالی بیڑے ہوں گی جو آپ کو ڈراتی ہیں، دھمکاتی ہیں، آپ مت ان کی سنیں۔ اس وقت جو ٹیم کی ریکمینڈڈ جو کمیٹی اور کر رہی ہے، کام کر رہی ہے ٹیم، اس ٹیم کو فالو کریں، اس کے مطابق ملک کے لیے سوچیں، عوام کے لیے سوچیں، اور اس ملک کے بہتر مستقبل کے لیے آپ پلیز ٹیکس ادا کریں، اسی میں ہماری نجات۔ جی ناظرین، آج ہم نے اس کالم کے حوالے سے بھی گفتگو کی ہے اور عوام کے مسائل کی بھی بات کی ہے۔ ہمارے ویسے تو بے شمار مسائل ہیں، ہمارا اس وقت کرنٹ مسائل میں سب سے اہم ترین ہے وہ مہنگائی، بے روزگاری ہے۔ جو نوجوان ڈگریاں لے کے سڑکوں پہ دھکے کھا رہے ہیں، دفتروں میں چکر لگا رہے ہیں، ان کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو ہمیں اس کو فوری طور پر اس کے حل کی طرف جانا ہوگا۔ پاکستان مزید متحمل نہیں ہے، ہمیں اس سسٹم سے نکل کر ایک بہتر نظام کی طرف جانا ہوگا جو اس ملک اور قوم کے لیے بہتر ہو۔ انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ادارے جلدی اس فزودہ نظام سے نجات دلائیں اور ہمیں بہتری کی جانب لے کے جائیں۔ اس دعا کے ساتھ میں آج آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ میں پھر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ یہ کالم سکرین پر چل رہا ہے، اسے آپ خود بھی جائزہ لیں، پڑھیں اور دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا۔ وہ کوشش کیجئے گا، میری گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی کالم لکھیں اور ہمارے جو مسائل ہیں اس کو اجاگر کریں، تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ان مسائل کو شیئر کر سکیں۔ ونس اگین تھینک یو، اللہ حافظ۔